السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ایک اہم اور ضروری پیغام آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے جب کسی کے انتقال کا وقت قریب آئے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو جب آثار ظاہر ہو جائیں اور یہ یقین ہو جائے کہ اب جاں کا عالم ہے، روح نکلنے والی ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے اسے ہم داہنی کروٹ پر اس طریقے سے لٹا دیں کہ منہ قبلہ کی جانب ہو جائے۔ اس کے بعد کوئی شریف آدمی، اچھا آدمی، نیک پرہیزگار آدمی اس کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بار بار پڑھتا رہے تاکہ میت کو بھی جس کی روح نکلنے والی ہے ان کو بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھیں، تاکہ دنیا سے جاتے جاتے جو آخری کلمہ ان کی زبان سے نکلے وہ کلمہ طیبہ ہو۔ کوئی شریف آدمی، نیک آدمی بیٹھ کر کے سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کرے تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور ضروری چیز ایسے وقت ضرور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آس پاس میں اگر کہیں کوئی تصویر ہو تو اسے ہٹا دی جائے، کتا ہو تو اسے دور کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا آدمی یا عورت جس کے اوپر غسل فرض ہو، اگر وہ قریب ہو تو وہ بھی دور چلا جائے۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ ان چیزوں کی موجودگی سے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو دور کر دیا جائے۔ خوشبو کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اگربتی جلا دی جائے، لوبان جلا دیا جائے، اور جب انتقال ہو جائے تو فوراً میت کے جبڑے سے لے کر کے سر تک کوئی پٹی، کوئی کپڑا لپیٹ دیا جائے تاکہ منہ بند رہے، کھلنے نہ پائے، آنکھیں بند کر دی جائیں اور دونوں ہاتھوں کو مکمل سیدھا کر دیا جائے، اس کی انگلیاں سیدھی کر دی جائیں۔ آج کل عوام میں یہ مشہور ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طریقے سے باندھ دیتے ہیں جیسے نماز میں نیت باندھی جاتی ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ دونوں ہاتھ سیدھے ہوں اور اس کی انگلیاں بھی سیدھی ہوں۔ اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ میت کے جسم کو چھپا کر کے کسی اونچی جگہ پر تخت پر یا چارپائی پر اس میت کو لٹا دیا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں تو اچھی بات ہے، جب تک آگے کا یعنی غسل وغیرہ کفن دفن کا معاملہ نہ شروع ہو جائے۔ ایک چیز کا اور دھیان رکھیں آپ کہ اگر میت کے اوپر کچھ قرض ہے تو جلد سے جلد اس کی قرض کی ادائیگی کو کوشش کی جائے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے، جس کے اوپر قرض ہے، تو اگر جب تک قرض ادا نہ کی جائے تب تک اس کی روح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اس کی روح کیا ہوتی ہے؟ معلق رہتی ہے، لہٰذا اس کی قرض کی ادائیگی کی بہت جلد کوشش کی جائے۔ ایک چیز اور دھیان رکھا جائے کہ جلد سے جلد سپرد خاک کرنے کی کوشش کی جائے، جلد سے جلد سپرد خاک کرنے کی کوشش کی جائے، ٹائم نہ لگایا جائے، زیادہ وقت نہ لگایا جائے۔ اور انشاءاللہ میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں پھر میت کو کفن کیسے دینا چاہیے، کتنے کفن ہونے چاہیے، غسل کا دینے کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ اسے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔